یہ 1986 کی بات ہے۔ عنایت ماں کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس نے میٹرک پاس کر لیا تو ماں نے اسے کہنا شروع کر دیا، بیٹے کوئی کام تلاش کرو۔ بات یہ تھی کہ عنایت سے چھوٹے چاروں بھائی پڑھ رہے تھے۔ تبھی اس کو یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ معاشی بدحالی دور کرنا اسی کی ذمہ داری ہے۔ صبح ہی وہ کام کی تلاش میں نکل جاتا اور شام کو گھر لوٹتا تھا۔ ماں کو اس کے بجھے چہرے سے اپنے سوال کا جواب مل جاتا تھا۔ رات نا امیدی کا اندھیرا لاتی اور نئی صبح امید کی نئی کرنیں سمیٹ لاتی۔ کلرکی کے لیے 100 دفتروں کی خاک چھانی، بالآخر مایوس ہو گیا اور پرائیویٹ کام ڈھونڈ لیا۔ ایک آڑتی نے حساب کتاب کے لیے رکھ لیا۔ 1 ماہ کام کرنے کے بعد اس نے صرف 500 روپے دیے۔ عنایت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آڑتی نے پوچھا، کیا کم دیے ہیں؟ یہ تنخواہ ہے یا بھیک؟ عنایت نے دھیمے لہجے میں شکوہ کیا۔ پہلے سے طے کر لیتے، شکر کرو کہ 500 روپے مل گئے، ورنہ ہر جگہ پہلے 6 ماہ مفت کام کرنا پڑتا ہے۔ پہلے تجربہ حاصل کر لو تو اچھا ہے، اچھا کام کرو گے تو کچھ سیکھ لو گے، تب تنخواہ کی بات کرنا۔ عنایت کے حالات ایسے نہ تھے کہ وہ تجرباتی محنت پر وقت ضائع کرتا۔ وہ تھک ہار کر رہ گیا۔ آڑتی کا کام چھوڑا تو کہیں چپڑاسی بھی نہ لگ سکا۔ بیمار باپ، 2 بہنیں، 1 ماں اور 4 بھائی، اتنا بڑا کنبہ اور کفالت کا واحد ذریعہ اس مکان کا کرایہ تھا جو اس کے دادا نے ورثے میں چھوڑا تھا۔ یہ 5 مرلے کا پکا مکان تھا۔ اس کے بیچوں بیچ دیوار کھڑی کر کے 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ ایک حصے میں عنایت اور اس کے گھر والے رہتے تھے اور دوسرے حصے میں کرایہ دار۔ اس طرح گزارا چل رہا تھا۔ اس بار جب ملتان سے عنایت کے ماما جی آئے تو ماں رو پڑی۔ بھائی سے کہنے لگی کہ تم ہی اس کا کچھ کرو، میں تو دعا کر کر کے تھک چکی ہوں، مگر عنایت کو کہیں نوکری نہیں ملتی۔ کیا عنایت کو کسی قسم کا ہنر آتا ہے؟ میٹرک پاس کا تو نوکری تلاش کرنا مشکل ہے۔ آج کل چپڑاسی بھی FA BA ہوتے ہیں۔ بہتر ہے کہ کوئی ٹیکنیکل کورس کر لے تو میں اس کو سعودی عرب بھیجوانے کا انتظام کر سکتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اسے پہلی 2 تنخواہیں اس ریکروٹنگ ایجنٹ کو دینی ہوں گی جو اس کو وہاں بھجوانے اور پھر کام دلوانے کا بندوبست کرے گا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ عنایت کی ماں نے فوراً حامی بھر لی۔ ماموں نے بھانجے کے لیے کچھ رقم بہن کو دی کہ کورس کے لیے کسی ادارے میں داخلہ لے لے، روزگار تو صحیح ملے گا۔ بہن خوش ہو گئیں۔ اس نے بیٹے پر دباؤ ڈالا کہ تمہارا ماموں یہ کہہ کر گیا ہے اور روپیہ بھی دے گیا ہے، کورس کرنا ہوگا ورنہ پھر وہاں جا کر ہر قسم کی مزدوری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیار غیر میں روپیہ کمانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تم ابھی جوان ہو، دل میں حوصلہ اور جسم میں طاقت ہے، تو جلد غریبی کی لعنت سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ 1.5 سال اسے کورس کرنے میں لگا۔ یہ وقت اس نے جوں توں گزارا۔ 6 ماہ ویزا کے انتظار میں لگے۔ جب ساری کارروائی پوری ہو گئی تو وہ دبئی روانہ ہو گیا۔ اب ماں اس کی جدائی سے نڈھال تھی۔ پہلی بار بچھڑ رہا تھا، پھر بھی وہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ کہتی تھی 2-4 برس کی جدائی کی کوئی بات نہیں بیٹا، تو ہزاروں میں کمائے گا، تو قرض بھی اتر جائے گا اور میری لڑکیوں کے بھی ہاتھ پیلے ہو جائیں گے۔ اب گھڑیاں گن گن کر دن گزرنے لگے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کا سارے کنبے کو انتظار تھا۔ عنایت کے آنے کا مرثیہ سن کر ماں پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کا بیٹا 5 سال بعد دبئی سے گھر لوٹ رہا تھا۔ اس نے اتنا کما لیا تھا کہ بہنوں کی شادیاں آرام سے کر سکتا تھا۔ وہ اپنے وطن میں بہت اچھی طرح کوئی کاروبار بھی شروع کر سکتا تھا۔ اس نے فون پر کہا تھا، ماں فکر نہ کرنا، میں بہنوں کے لیے عمدہ ریشمی جوڑے، گھڑیاں اور گھریلو چھوٹا موٹا سامان ساتھ لا رہا ہوں۔ اس نے اپنے آنے کی تاریخ بھی بتا دی۔ وہ پہلے ملتان میں اترا، جہاں سے ایک روز ننیال میں ٹھہر کر ماموں سے ملنا تھا، پھر آگے اپنے شہر جانا تھا۔ ماموں کا شکریہ ادا کرنا لازم تھا، جن کی مہربانی نے اس کو خوشیوں اور آسودہ حالی کے یہ دن دکھائے تھے۔ سو وہ ایک دن ماموں کے ٹھہر گیا۔ ان کو اور ان کے بچوں کو تحفے دیے اور جانے کی اجازت چاہی۔ ماموں نے کہا، بیٹا تمہارے پاس سامان ہے، ویگن یا بس پر جانا مناسب نہیں، ایسا کرو ٹیکسی کر لو۔ اس پر ممانی بولی، میرا ماموں زاد فلک شیر ٹیکسی چلاتا ہے، کیوں نہ اس کو فون کر کے بلا لیں۔
اتنے مال اسباب کے ساتھ کسی اجنبی کی ٹیکسی میں جائے گا تو ہم کو فکر لگی رہے گی۔ ماموں نے کہا بیگم ٹھیک ہے، تم اپنی ممانی کو فون کر کے فلک شیر کو یہاں بلوا لو۔ ممانی نے فون کیا، فلک شیر نے ہی ریسیور اٹھایا۔ مدعا سن کر کہنے لگا کہ میں آج فارغ ہوں، آ کر عنایت صاحب کو لے جاتا ہوں۔ آدھ گھنٹے بعد اس نے دستک دی۔ ماموں باہر نکلے تو اس نے کہا میں ذرا جلدی میں ہوں، گاڑی چیک کرا لوں، رستے میں جگہ جگہ سڑک ادھڑی ہوئی ہے، عنایت کو بھیج دیں۔ فلک شیر راستے میں ایک ورک شاپ پر رکا، تھوڑی دیر بعد آ کر بولا عنایت بھائی موٹر میں کام زیادہ نکل آیا ہے، ایسا کریں کہ آپ میرے گھر پر تھوڑی دیر قیام کر لیں، میں گاڑی بنوا کر ابھی آتا ہوں۔ وہ بیچارہ بلا چونچ راں مان گیا۔ فلک شیر اسے گھر لے آیا، اپنے والد کو بتایا کہ یہ بلال صاحب کے بھانجے ہیں، میں ذرا گاڑی کو صحیح کرا لوں، تب تک یہ ہمارے مہمان ہیں۔ فلک شیر کا باپ اس سے گرم جوشی سے ملا اور گھر کے اندر لے گیا، اس کی خاطر مدارت کی اور دونوں دبئی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ جبکہ فلک شیر واپس ورک شاپ چلا گیا۔ اس نے 1-2 گھنٹے کا کہا تھا مگر مغرب ہو گئی اور وہ نہ لوٹا۔ اس کے باپ نے کہا عنایت بیٹا اب رات سر پر ہے، راستے میں ڈاکو وغیرہ مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، اور تم تو دبئی سے آ رہے ہو، تمہارے پاس قیمتی سامان بھی ہوگا۔ جی بالکل، میرا تو سارا ہی سامان قیمتی ہے، بہنوں کے جہیز کے لیے خریداری کی ہے، 5 سال بعد گھر لوٹ رہا ہوں، تب تو نقدی وغیرہ بھی ہوگی آپ کے پاس۔ نقدی کے ساتھ ساتھ کچھ سونا بھی خریدا ہے انکل، بہنوں کی شادیوں کے لیے زیورات بنوائے ہیں۔ بیٹے عنایت پھر تو میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم ہرگز رات کا سفر مت کرو، کھانا کھا کر سو جاؤ۔ ابھی تک فلک شیر نہیں لوٹا ہے، وہ عشاء تک آئے گا، شاید گاڑی میں کچھ زیادہ مسئلہ نکل آیا ہے، اگر رستے میں کوئی ویران جگہ پڑ گئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، صبح تڑکے نکل جانا۔ عنایت نے سوچا بزرگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، رات کا سفر پرخطر ہوگا، دن کو ہی سفر بہتر ہے۔ اس نے فلک شیر کے گھر ہی سو جانا بہتر سمجھا۔ باپ کے ساتھ عنایت کی گفتگو فلک شیر کے بھائیوں نے بھی سنی۔ عشاء کی نماز کے بعد فلک شیر بھی آ گیا، کہنے لگا گاڑی میں تھوڑا مسئلہ بھی زیادہ تھا اور ٹائر بھی پرانے تھے، سوچا کہ نئے ڈلوا لیتا ہوں، اسی سبب دیر ہو گئی، خیر اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اب صبح چلیں گے، علل صبح سفر زیادہ خوشگوار ہوگا، ہم تازہ دم ہوں گے اور اس وقت گرمی بھی کم ہوتی ہے۔ یہ طے پا گیا کہ اب سفر کل صبح ہی کرنا ہے۔ فلک شیر کی والدہ نے پرتکلف کھانے کا انتظام کیا تھا، سب نے سیر ہو کر کھایا اور ایک علیحدہ کمرے میں اس کا بستر لگا دیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد فلک شیر نے کچھ دیر اپنے مہمان سے گپ شپ میں وقت گزارا، دبئی کے بارے میں معلومات لیں، پوچھا اگر میں وہاں جا کر ٹیکسی چلاؤں تو کتنا کما لوں گا اور دبئی کا ویزا کتنے میں مل جاتا ہے۔ عنایت نے سادہ دلی سے تمام معلومات دیں اور باتوں باتوں میں بتا دیا کہ 5 سالوں میں اس نے اتنا کما لیا ہے کہ وہ اب خوشحال ہو گیا ہے، بہنوں کی شادی کی خوب جی کھول کر خریداری کی ہے، کیا کیا خریدا ہے اور کتنا سونا لیا ہے، سبھی کچھ احوال اس نے فلک شیر کو بتا دیا۔ اس نے الیکٹرانک کا کچھ سامان دیکھنے کی خواہش کی تو سادہ دل عنایت ہر چیز کھول کھول کر اسے دکھانے لگا جو وہ گھر والوں کے لیے لے کر جا رہا تھا، غیر ملکی کپڑا اور بیش قیمت گھڑیاں، جوسر گرینڈر مشین، وی سی آر، ان دنوں وی سی آر کا دور نہ تھا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر فلک شیر اور اس کے بھائیوں کے منہ میں پانی بھر آیا، وہ سوچنے لگے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، کاش فلک شیر بھی دبئی کمانے چلا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، ہماری غربت کے بھی دن دور ہو جاتے۔ عنایت نے کپڑوں کا ایک ایک جوڑا فلک شیر کے والد اور والدہ کو دیا اور فلک شیر کو ایک گھڑی تحفے میں دی، سوچا ممانی اس امر سے خوش ہو جائیں گی۔ عنایت کی عادت تھی کہ وہ دبئی میں گھر والوں کے لیے اداس ہو جاتا تو ٹیپ لگا لیتا تھا اور گھر والوں کے لیے کیسٹ میں باتیں ریکارڈ کر کے پاکستان جانے والے کسی دوست کے ہاتھ بھجوا دیتا تھا۔ اس بار آنے سے پہلے بھی اس نے کیسٹ بھری تھی لیکن بھجوا نہ سکا، پھر وہ خود ہی پاکستان کے لیے عازم سفر ہو گیا۔ تبھی اس نے دل بہلانے کو ٹیپ ریکارڈر نکال لیا۔ رات کو جب وہ سونے لگا تو فلک شیر اس کے لیے دودھ کا گلاس لے آیا۔ جنوبی پنجاب کے باشندوں کی عادت ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دودھ ضرور پیتے ہیں۔ عنایت نے کہا بھائی میں نے کھانا زیادہ کھا لیا ہے اس لیے دودھ رہنے دو۔ یار یہ کیا بات ہوئی، نوجوان آدمی ہو،
تم نے کافی پہلے کھانا کھایا تھا، اب رات کے 12 بج رہے ہیں، کھانا تو کب کا ہضم ہو گیا ہے۔ دودھ پی لو، نیند اچھی آئے گی، تھکن بھی اتر جائے گی۔ جب اس نے اصرار کیا تو عنایت نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے کر پی لیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ لالچی لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ دودھ میں انہوں نے نشاور گولیاں ملا دی تھیں۔ میزبان کے جاتے ہی اس نے ٹیپ ریکارڈر میں کیسٹ لگا دی، بٹن آن کر کے ہلکی آواز میں اسے چلا دیا، مگر نشاور گولیوں کا اثر ہونے لگا تھا۔ وہ غنودگی میں جاتا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں کمرے میں آ گئے۔ ان کا والد اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ فلک شیر نے دیکھا کہ عنایت سو چکا ہے تو اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، کام شروع کرو، صبح سے پہلے اس کو ختم کر کے زمین کے اندر دفنانا ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی اکبر نے عنایت کی ٹانگیں پکڑ لی، خود وہ چھلانگ لگا کر اس کے اوپر چڑھ بیٹھا اور اسے دبوچ کر دونوں بازو مضبوطی سے قابو کر لیے اور عنایت کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کا سانس بند کرنے لگے۔ وہ دم گھٹنے سے تڑپنے لگا تو انہوں نے اسے پوری طرح چت کر ڈالا، تاہم اس کے زور لگانے سے تکیہ اس کے منہ سے ہٹ گیا۔ وہ اب پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو تم میرے ساتھ؟ وہ بس اتنا ہی بول پایا تھا کہ فلک شیر نے دوبارہ تکیہ اس کے منہ پر رکھ کر اپنے گھٹنے سے اس کو دبایا اور اس کی سانس کو پوری قوت سے بند کر دیا۔ تبھی فلک شیر کی ماں آوازیں سن کر کمرے میں داخل ہوئیں۔ یہاں تو کمرے میں عجیب ہی منظر تھا۔ اس کے تینوں بیٹے عنایت پر سوار تھے اور اس کی جان نکالنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان کو ڈر تھا کہ ماں جا کر اپنے باپ کو جگا دے گی۔ کسی جوان مرد کی جان نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ماں وحشت زدہ ہو کر بولی، ارے لالچیو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ظالمو، چھوڑ دو اسے۔ وہ ماں کو چپ نہیں کرا سکتے تھے، لہٰذا اکبر نے ایک موٹا سا ڈنڈا زور سے عنایت کے سر پر دے مارا تو تکیہ ایک طرف گر گیا اور عنایت کی چیخ نکل گئی۔ اس کو تڑپتے دیکھ کر فلک شیر کی ماں رونے لگی۔ وہ بوڑھی عورت تھی، بھلا اس کی فریاد وہ کہاں سنتے۔ ان پر تو خون سوار تھا۔ مرنے والے کے سوٹ کیس میں سونے کی ٹکیوں کی چمک نے ان کو اندھا کیا ہوا تھا۔ آخر اس بے بس کی جان لے کر ہی ملے۔ ماں سے بولے، تم ادھر سے چلی جاؤ، اس کو اگر ہم ادموا کر کے چھوڑ دیتے تو یہ ہم کو مروا دیتا، مگر اب تم یہاں بین ڈال کر ہم سب کو مرواؤ گی۔ وہ بیچاری ناتواں خاتون روتی ہوئی کمرے سے نکل کر برآمدے کے فرش پر جا پڑی۔ اس کے حواس کام نہیں کر رہے تھے کہ کیا کروں، جبکہ اس کے بیٹوں نے میت کو جانوروں کا چارہ رکھنے والی جگہ کدال سے زمین کھود کر دبا دیا۔ اس تمام کارروائی میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا۔ اس کے بعد اس کی دبئی سے لائی ہوئی سب اشیاء پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ ادھر جب عنایت مقررہ وقت پر گھر نہ پہنچا تو اس کی ماں بے چین ہو گئی۔ دوسرے بیٹے کفایت کو اپنے بھائی کے پاس بھیجا کہ جا کر پتہ کرو عنایت آیا ہے یا نہیں، آ گیا ہو تو اسے اپنے ساتھ ہی لے کر آنا۔ چھوٹا بھائی جب ماموں کے پاس پہنچا، اس نے بتایا، بیٹا وہ تو کل ہی 11 بجے یہاں سے چلا گیا تھا، میں فلک شیر سے پتہ کرتا ہوں۔ پھر ماموں نے اسے فون کیا تو فلک شیر نے کہا، پھوپھا جی میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں اسے ورکشاپ لے گیا تو استاد نے کہا کہ اس پر سفر مت کرو، اس کے ٹائر ختم ہیں، رستے میں خرابی درپیش ہوگی تو کیا کرو گے؟ پہلے ٹائر بدلوا لو، تبھی میں نے آپ کے بھانجے سے معذرت کر لی تھی۔ وہ دوسری ٹیکسی کر کے خود ہی کہیں چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اب کہاں ہے اور کیوں ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ شاید کسی دوست کے پاس چلا گیا ہو، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میری گاڑی تو اسی دن سے ورکشاپ میں کھڑی ہے، بے شک آپ جا کر استاد جی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر عنایت کا ماموں پریشان ہو گیا۔ وہ کفایت کو لے کر فلک شیر کے گھر گیا، کیونکہ کفایت بہت پریشان تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا بھائی دبئی سے آ گیا ہے۔ اس نے وہاں سے چلتے وقت اپنی والدہ کو فون کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ ملتان ایئرپورٹ سے وہ ماموں کے پاس جائے گا اور پھر گھر آئے گا۔ تاہم جب فلک شیر نے بتایا کہ وہ اپنی ٹیکسی کے ٹائر چینج کروا رہا تھا تو انہوں نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ بظاہر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، وہ یہی سمجھتے کہ ملتان میں عنایت کسی دوست کے پاس چلا گیا ہوگا۔ تاہم حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے نہ تو گھر والوں کو فون کر کے بتایا اور نہ اپنے ماموں سے رابطہ کیا۔ سبھی کو شک گزرا کہ ضرور اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی بات ہو گئی ہے۔ وہ بھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ عنایت کے گھر میں انہیں غیر ملکی سینٹ کی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو ویسی ہی تھی جیسی عنایت کے ملبوس سے ماموں کو آئی تھی۔
یہ خوشبو فلک شیر کے گھر میں ہر جگہ محسوس ہو رہی تھی۔ ماموں نے فلک شیر سے کہا کہ میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس طرح گھر دیکھنے کے بہانے وہ کمرے میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔ تبھی ایک کمرے میں صوفے پر ماموں کو تولیہ پڑا نظر آیا۔ اس نے تولیہ اٹھایا تو اس میں سے بھی تیز خوشبو آ رہی تھی۔ اسے لگا کہ یہ تولیہ عنایت کا ہے۔ وہ اس وقت اس کمرے میں کھڑا تھا جہاں پچھلی رات کو وقوع ہوا تھا۔ جب ماموں فلک شیر سے باتیں کر رہا تھا، کفایت کی نظر کمرے میں بچھے پلنگ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ پلنگ پر نئی صاف ستھری چادر بچھی ہوئی ہے، لیکن تکیے موجود نہیں ہیں۔ وہ پلنگ کی طرف گیا۔ اسے اس کے نیچے ایک نیا ٹیپ ریکارڈر رکھا نظر آیا۔ اس نے اسے اٹھا کر دیکھا۔ اس میں ایک کیسٹ لگی ہوئی تھی۔ کفایت نے کیسٹ کو نکال لیا۔ اس پر عنایت کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے کیسٹ جیب میں رکھ لی اور ریکارڈر کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیا۔ فلک شیر اور اس کے بھائی ماموں سے باتوں میں مشغول تھے۔ انہوں نے کفایت کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ گھر آ کر اس نے سارا ماجرا اماں اور اب ماموں سے بیان کر دیا۔ ماموں نے بھی گواہی دی کہ اس کمرے میں لگتا تھا کہ سینٹ کی شیشی کھولی تھی یا کسی نے اپنے کپڑوں میں سینٹ لگایا ہوا تھا، جس کی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی تھی۔ تبھی مجھے شک ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے کیسٹ دیکھی اور اسے ٹیپ ریکارڈر پر لگا دیا۔ جو وہ کیسٹ سنتے جا رہے تھے، گھر والوں پر قیامت گزرتی جا رہی تھی۔ شروع میں تو عنایت کی اپنی آواز سنائی دی، جو باتیں اس نے گھر والوں کے لیے بھری تھی، مگر بعد میں ٹیپ کے کچھ حصوں پر جو کچھ ریکارڈ ہوا تھا، اس کو سن کر تو جیسے ان پر قیامت گزر جاتی تھی۔ وہ یوں سکتے میں تھے جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھ رہے ہوں۔ قصہ یوں تھا کہ قتل ہونے سے ذرا پہلے عنایت نے اپنی جیب سے کیسٹ نکال کر ٹیپ ریکارڈر میں ڈالی تھی۔ دراصل وہ مزید ریکارڈنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ تبھی فلک شیر دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آ گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر عنایت نے ٹیپ ریکارڈر کو پلنگ کے نیچے رکھ دیا۔ فلک شیر کے جانے کے بعد اس نے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کیا۔ ذرا دیر بعد اس پر نشہ آور دودھ پینے سے غنودگی طاری ہونے لگی اور وہ بٹن آف کیے بغیر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں بھائی جب اس کو مارنے کے ارادے سے آئے تو اس کارروائی کے دوران کسی کا پاؤں تار سے آٹکا، مگر وہ اپنے ظالمانہ عمل میں اس قدر محو تھا کہ انہوں نے تار کا نوٹس ہی نہ لیا اور ان کی نظر پلنگ کے نیچے رکھے ٹیپ ریکارڈر پر بھی نہیں گئی، جس کا بٹن بند نہیں ہوا تھا۔ وہ عنایت کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی جلدی میں تھے۔ کدال سے کوٹھی کا کچا فرش کھود کر اسے زمین میں دفنانے لگے اور پھر اس کے بعد جا کر کمرے میں لیٹ گئے۔ ماموں اور کفایت وہ کیسٹ لے کر تھانے گئے اور قتل کی ایف آئی آر درج ہو گئی۔ تھانے میں کیسٹ سنی گئی تو سبھی انگشت بداں رہ گئے۔ عنایت کی غنودگی میں چلے جانے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک کیسٹ چلتی رہی تھی۔ اس واردات کا تھوڑا سا حصہ ریکارڈ ہو چکا تھا۔ پہلے فلک شیر کی کچھ باتیں ریکارڈ تھیں، پھر لڑنے بھڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگی اور عنایت کے کراہنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ فلک شیر کی ماں کی آواز بھی سنائی دی کہ ظالمو کیا کر رہے ہو، چھوڑ دو اسے۔ پھر فلک شیر کی آواز سنائی دی، ہرگز نہیں، اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو یہ ہم کو مروا دے گا۔ قتل کا منظر گویا کیسٹ سے نکل کر آنکھوں کے سامنے چھا رہا تھا۔ اچانک ہی کیسٹ بند ہو گئی، شاید تار نکل جانے یا آٹومیٹک سسٹم کے تحت بند ہو گئی تھی۔ عنایت کے قتل کا کوئی گواہ نہ تھا، کسی کی شہادت موجود نہ تھی، مگر سب سے بڑی شہادت خدا کی ذات تھی، جو سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے شہادت کا ثبوت مہیا کر دیا تھا۔ خون تو چھپ نہ سکا اور اس کی کیسٹ کی بدولت تھانے میں قتل کا راز فاش ہو گیا۔ عنایت تو جان سے گیا مگر ماں بھی زندہ درگور ہو گئی۔ وہ بیچاری تو جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ 5 برس کی جدائی کے بعد وہ گھڑی آئی بھی تو درمیان میں موت ماں اور بیٹے کے بیچ دیوار بن گئی۔ وہ بد نصیب تو بیٹے کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ جب تک جیتی رہی یہی کہا کرتی تھی کہ خدا کرے کسی کے بیٹے پردیس نہ جائیں، اگر جائیں تو جلد لوٹ کر آ جائیں، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کسی کو مہلت نہیں دیتی۔